نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، ہم پارہ نمبر 27 میں ہیں، سورہ قمر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 33 سے۔ کذب، جھٹلایا، قوم، قوم، لوط، لوط نے، بن نذر، خبردار کرنے والوں کو۔ با محاورہ آیت نمبر 33، لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، حاسبن، حاسب کو انڈر لائن کر لیں، پتھر برسانے والی ہوا، ایسی ہوا جو پتھر برسائے، الا مگر، آل لوط، مگر آل لوط، نجیناہم، نجی، نجات دی، نہ ہم نے ہم ان کو، تو نجات دی ہم نے ان کو، بسحر، بسحر، سحر پچھلی رات، سحر کا وقت، اس کو کہتے ہیں نا ارلی مارننگ۔ با محاورہ، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ آگے آیت نمبر نیکسٹ ہے 35، نعمتن، نعمت، فضل، من، سے، عندنا، اپنے پاس، کذالک، اسی طرح، نجزی، نون ہم اور جزا، ہم بدلا دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، من شکر، جو شکر کرے۔ آیت نمبر 35 کا با محاورہ کہ اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے آنورڈ، 33 سے آنورڈ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بہت ڈیٹیل سے ہم حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں بھی بہت دفعہ ہم بہت پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اب ان کے کرائمز کیا تھے؟ راہزنی کرتے تھے، ان کی بستی سے کوئی مسافر باخیریت نہیں گزر سکتا تھا، مسافروں کا مال لوٹ لیتے تھے، اور ان سے پلس ایک اور بہت بڑا سن، بدکاری کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کے طور پہ بھیجا گیا، اور کہتے ہیں یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اور جب انہوں نے بد فعلی کی نیت سے فرشتوں کو، یعنی کہ مہمانوں کو لینے پہ زیادہ اصرار کیا، تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جن سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے، اور بات کہتے ہیں
کہ صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی۔ بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے اور آنکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے، اور پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، یعنی کہ جو فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے، تو ان کی قوم کو جب یہ پتا چلا، اور کہتے ہیں کہ بتانے والی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کہ انہوں نے بتایا کہ بڑے خوبصورت گھر میں لڑکے آئے ہیں، اور تو ان کی قوم جو تھی خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور منت سماجت کی کہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کے اور وہ نکالنے کی کوشش کی گئی، اور جب لوگوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو وہ اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے ہی انفارم کر دیا گیا تھا کہ صبح کے وقت تمہاری قوم پہ خوفناک عذاب آئے گا، لہٰذا راتوں رات ہی تم اپنے پیروکاروں کے ساتھ لے کے اس بستی سے نکل جاؤ۔ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، پیچھے ہی رہ جائے گی اور سزا پانے والوں میں شامل ہوگی۔ جب تم خود نکلو گے تو تم سب سے پیچھے رہنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں ایک خیال آ جائے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس قوم پہ کیسا عذاب آتا ہے، ورنہ وہ بھی عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں گے۔ اب یہ وہ کرائم تھا جو دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے انوینٹ کیا تھا، ہومو سیکشوالٹی۔ اور جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، بہت پیچھے کسی اور جگہ میں یہ بھی تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیاں، یعنی کہ آپ کے عقد میں نکاح میں عورتیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا میری بیٹیاں، میری بیٹیوں سے مراد ان کی قوم کی جو تمام عورتیں تھیں وہ آپ کی بیٹیوں کے برابر تھی۔ تو یہ اس طرح بھی انہوں نے کسی طرح ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی تھی، جہاں پہ مہمان کا ادب اور مہمان کی عزت جو ہے آپ کے ہوسٹ کے، مطلب کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہوسٹ اس چیز کا خیال رکھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میری قوم میرے مہمانوں کو ان کی عزت مت خراب کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس اتنے بڑے کرائم پہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ان کو برا عذاب بھی دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا تو تھا، مگر یہ بدبخت قوم بھلا ان کی نصیحت کو بلکہ خود ان کو بھی کیا سمجھتی تھی؟ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تم نے اب اتنے ہی پاک باز ہو تو ہماری اس گندی بستی سے نکل جاؤ۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ خود یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ہم تمہیں آپ کو خود یہاں سے نکال دیں گے۔ نیز انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پہ یہ پابندی لگائے رکھی تھی کہ باہر سے آنے والے مسافروں اور مہمانوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیا کریں، ورنہ اس کے نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ جو بات حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہتے تھے، انہیں ان کے انجام سے انفارم کرنا چاہتے تھے، انہیں اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرانا چاہتے تھے، اس کو بھلا یہ لاتوں کے بھوت کب مانتے تھے؟ بس الٹی سیدھی باتیں بنا کے جھگڑے کی راہ پیدا کر لیا کرتے تھے۔ ان پر عذاب ڈھانے کے لیے تین فرشتے انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جنہیں دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تھے اور ڈر گئے تھے کہ بدکار قوم سے ان مہمانوں کی آبرو کو کیسے بچایا جائے۔ اور اتنے میں ان کی بیوی صاحبہ نے آس پاس کے مطلب مخبری کر دی کہ بہت اچھا مال گھر میں آیا ہوا ہے، اور لوگ اوپر ہی سے ہی آپ کے گھر میں گھس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ جائیں اور مجھے مہمانوں کے سامنے پلیز رسوا نہ کریں۔ جب فرشتوں نے صورتحال دیکھی تو حضرت لوط علیہ السلام کو علیحدہ لے جا کے صورتحال بتا دی کہ آپ کو ڈرنے کی اور منت سماجت کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جو اس قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور جب یہ اوباش اپنی خواہش جنسی پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں کی طرف بڑھے تو ان میں سے ایک فرشتے نے ان کی آنکھ پر، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا
کہ اپنا ونگ یا اپنا جو فیدر تھا یا ہاتھ پھیر دیا جس سے ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ چیخیں مار کے واپس دوڑنے لگے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے پہ گرنے لگے اور یہ ان پر پہلا اور ہلکا عذاب تھا. اور یہ کیا تھا؟ ان کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا تھا، ان کی بد فعلی پہ، ان کی راہزنی پر. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی قوموں پہ عذاب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی عذاب اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا. حالانکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جہاد کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جہاں حقوق العباد ڈسٹرب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ بنا دیا اور ان کے اوپر سخت عذاب آیا. اور یہاں پہ بھی یہ حقوق العباد یعنی کہ یہ بندوں کی حقوق کی کمی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب ڈالا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسی عذاب دیتا ہوں من شکر جو شکر نہ نہیں کرتے. سوری، آیت نمبر 36 میں تھا کہ اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اب آیت نمبر 36 میں تھا وَلَقَدْ اور بے شک انذرہم اس نے ڈرایا ان کو بطشا تنا بطشا ہماری پکڑ، بادشاہ کہتے ہیں پکڑ اور نہ ہماری پکڑ سے. فتح مارو، فتح مارو ریب یعنی کہ شک کیا، پھر شک کیا انہوں نے، تمارو انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے شک کیا بن نظر ڈرانے میں با محاورہ. اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا. آیت نمبر 37 وَلَقَدْ اور بے شک را وَدُوهُ اب یا را ودو کہ انہوں نے اسے گفت و شنید کی، انہوں نے اس کو پھسلایا. تو را ودوه انہوں نے پھسلایا اس کو ان سے ضعیفی ہی اس کے مہمانوں سے، ضیافت سے لفظ ہے. فتمسنا فتمس پس مٹا دیا ہم نے اعینہم ان کی آنکھیں، فذوقوا پس چھکو عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا. یہ میں بہت آپ کو کلیئر پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور کس طرح جب وہ باز نہیں آئے تو کس طرح فرشتے ہی نے ان کی آنکھوں کو، جو پہلا عذاب ان کو آیا کہ ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی. تو آیت نمبر 36 کا پام محاورہ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. سو اب میرے عذاب اور ڈرنے کے مزے چکھو. وَلَقَدْ اور بے شک سبحاہم صبح نازل ہوا ان پر، بکراتن صبح سویرے، عذاب عذاب مستقر مستقل ٹھہر جانے والا، اٹل با محاورہ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا. فذوقوا بس چکھو عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہہ رہی ہیں کہ تو اب میرا عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. وَلَقَدْ اور بے شک یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن للذکری سمجھنے کے لیے، فہل تو کیا ہے من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا. جیسے ہم سورہ رحمان میں بھی دیکھتے ہیں نا
تکرار ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک واقعہ سنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک حکمت سے دل کو چھو لینے والا ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم سب سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، اس قرآن کی محفل کو قبول فرما لے. اس وقت ہم سب خلوص نیت سے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی عملوں میں ڈھالنے کے لیے آئے ہیں. اب کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت ان پہ جو بڑا عذاب آیا، اس کی تفصیل ہم بہت جگہ پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں کہ پہلے اس پورے خطۂ زمین کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا، بلندی پہ لے جایا، پھر الٹا کے زمین پہ دے مارا، جس سے یہ خطہ زمین میں دھنس گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر اس دھنسے ہوئے خطہ زمین پہ سمندر کا پانی چڑھ آیا جو متعفن اور بدبودار ہو گیا. اسی طرح اس قوم کا نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. تو یہاں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور اس کے فہم اور حفظ کو آسان کر دیا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ، یہ حضرت لوط علیہ السلام پہ بھی جو آیا تھا، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیا واقعہ تھا. کیونکہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. پھر اس آیت پہ جاتے ہیں. اتنی تھاٹ پرووکنگ آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. تو ہے کوئی جس پہ سوچے سمجھے؟ تو کیا کریں گے؟ کیسے؟ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں. I repeat it. نمبر 1، اس پر ایمان لانا. نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا ترتیل اور تجوید کے ساتھ. تیسرا، اس کے معنی سمجھنا. چوتھا، اس پہ عمل کرنا. اور پانچواں، جو بھی ہم سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اس کو آگے پہنچانا. تو پھر کیسے کریں گے؟ پڑھیں گے، سنیں گے. اگر بند کر کے رکھ دیا تو نصیحت نہیں ملتی. اب ایمانداری سے اپنی زندگی پہ غور کریں. ہر روز یہ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے. ہر روز ہمیں کسی نصیحت یا رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے. ہر روز ہماری زندگی میں ایک نئی الجھن پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارا قرآن سے مستقل تعلق اور رشتہ رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ کا تعلق قرآن سے رہے گا تو ہر روز آپ کو لگے گا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ آیا اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. کوئی پرابلم آئی، اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ نے دے دی. کوئی نئی نصیحت آئی، ہر روز آپ کے مسائل کا جواب آتا ہے. اور یہ کر کے دیکھیں، یہ میرا آزمودہ ہے. آپ قرآن کی تلاوت کو، اس کو سمجھنے کو اپنی زندگی کے روٹین کا حصہ بنا لیں تو آپ سوچیں گے کہ ہر مسئلے سے نکلنے کا حل اس قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. یہ جی بھائی، پوچھنا تھا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں صبح صبح، تو تلاوت قرآن پاک کی کہنا چاہیے کہ صورتیں جو پڑھنی ہیں صورتیں پڑھ لیں؟ یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے سورہ یاسین روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور جیسے جمعے والے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے، بس تلاوت کریں. اور صحیح. کوشش کریں کہ جب آپ تلاوت کریں تو ساتھ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی بار بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معنی کی اور دنیا میں لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ضرور جو ہے نا، شرح صدر ضرور کریں گے تھینک یو. انشاءاللہ تعالیٰ.
اچھا جی، آیت نمبر 41 اب فرعون کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیحت پکڑ لو، عبرت پکڑ لو. بار بار واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ اور بے شک آئے. وَلَقَدْ جَاءَ اور بے شک جاء آئے. آل فرعون آل فرعون کے پاس. النذر نذر خبردار کرنے والے. بام محاورہ ہوا کہ قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. آیت نمبر 42 کذبوا قذب سے ہے جھوٹ، جھٹلایا انہوں نے. بی آیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو. کلہا all together تمام. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر اخذ کر لیا، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو. اخذا جیسے پکڑنا، عزیز زبردست، مقتدر اقتدار والے کا. با محاورہ آیت نمبر 42 انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. چلیں یہ دو آیات دیکھتے ہیں. اب یہ واقعہ بھی ہم بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس طرح وہ پیدا ہوئے، جس طرح ان کی پرورش ہوئی اور کس طرح اپنے دیش سے نکالے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے بات کی، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفرازا، اور نبوت سے سرفراز کر آپ کو دو ٹارگٹس دیے گئے. نمبر ایک ٹارگٹ آپ کو دیا گیا کہ فرعون بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کرتا ہے. یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اس کو جب غصہ چڑھتا تھا تو ہاتھ پاؤں پہ میخیں ٹھوک دیتا تھا، یعنی کہ کیل ٹھوک دیتا تھا، سولی چڑھا دیتا تھا. یہ بیسیکلی یہ سولی کا ٹرینڈ سیٹر بھی فرعون ہی ہے کہ اس نے یہ نکالا تھا کہ اس طرح نعوذ باللہ سولی چڑھایا جاتا ہے. اب ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے لیے اپوائنٹ کیا تو ان کو دو ٹارگٹس دیے. ایک ٹارگٹ دیا کہ جو فرعون ہے، جو اپنی بروٹیلٹی میں بڑا مشہور ہے اور اپنی بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور بہت ظلم کرتا ہے، تو اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو. فرعون کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، کیونکہ یہ فرعون اپنی فرعونیت میں اپنے آپ کو خدا مانتا ہے. دوسرا یہ کام ان کا ٹارگٹ تھا کہ بنی اسرائیل جو فرعون کے پاس ایک غلام قوم کی حیثیت سے تھی اور جس پہ بہت ظلم کرتا تھا، اس کو غلامی سے نجات دلائیں. تو یہ دو ٹارگٹس لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ید بیضا اور جو ایک لاٹھی تھی، عصا تھی، اس کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور ان کو اسی طرح اللہ کا میسج دیا، ایک وحدانیت کا. اور یہاں پہ اسی لیے اب آپ آیت نمبر 41 میں دیکھیں. اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. انہوں نے ہماری تمام نشانی کو جھٹلا دی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور انہوں نے آپ کی ان معجزات پر یقین ہی نہیں کیا. فرعون بھی اپنے ملک میں خدا بن بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ایسے واضح معجزات لے کر آئے تھے جن سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر وہ اپنی فرما روائی اور خدائی سے دستبردار ہونے پہ بالکل تیار نہیں تھا. لہٰذا پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے کی بجائے ظلم و ستم ڈھانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کے منصوبے سوچنے لگا، اور اسی وقت ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیسی سزا دی جسے بچ نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راہ نہ تھی. ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو عین سمندر کے درمیان لا کر سمندر کے پانی کو روانی کا حکم دیا. اسی طرح اسے اس کے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا. اس وقت نہ اس کی خدائی کام آئی نہ اس کے لشکر.
بہت ڈیٹیل سے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کے ساتھ سمندر کراس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو راستہ بنا دیا، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اپنے انتقام کے جذبے کے ساتھ اور غصے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا سوچ کے ان کے پیچھے دوڑا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی رواں کر دیا، اور وہ پوری جو تھی لشکر سمیت اس میں ڈوب گیا، اور ابھی بھی فرعون کی جو لاش ہے ایز اے عبرت کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی نمک کی ایسی منرلز کی ایسی جو لیئرز کر دی تھی جس کو ہنود کر دی، تو یہ ابھی بھی ایز اے عبرت اس کی جو لاش ہے ابھی بھی کسی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بات وہی کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے جو بھی آئے سب سے پہلے لوگوں نے کیا کیا، ایک تو ان کی بات کو چھٹلایا، ان کے معجزات کو چھٹلایا، پھر اللہ کی وحدانیت کو چھٹلایا، شرک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔